العیاب عیب بیان کرنے والا، تو کسی کا عیب بیان کرنا رو در رو، آمنے سامنے، جس کو طعن اور تشنی اور طنز کہا جاتا ہے۔ کوئی میرے سامنے آیا، اس کو میں برا بیان کروں اور وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، طعن اور تشنی ہے، طنز ہے، یا برائی اس کے اندر ہے اور وہ برائی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کی جائے، جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور پھر غیبت کی متعدد اقسام ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ یا وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے برائی کو تذکرہ کروں، یہ ہے بہتان۔ تو یہ برائیوں کے کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مبالغہ کے صیغے ہیں کہ ان کی طبیعت ہی یہ کام کرنے پر مجبور ہوتی ہے، کہ ان کی عادت ثانیہ بن گئی ہے، طبیعت ثانیہ اور عادت مستمرہ بن گئی کہ جب تک کہ غیبت نہ کرے ان کو کھانا ہضم نہ ہوئے، ان کا دن اچھا نہ جائے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کسی کو طعن و تشنی نہ کرے، کسی کے نسب پر عیب نہ لگائے، تب تک ان کا دن اچھا ہی نہ جاوے، ان کو چین ہی نہ پڑے۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، فی نفسی ہی بھی، اگر کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ایک مرتبہ تو بھی برا ہے، لیکن ایک ہے کہ بس اس کا کام ہی یہ ہے تو اور برا بھلا۔ کبھی غیبت کر دی یقیناً گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی طبیعت ہی ہمیشہ غیبت کرنے کی ہے، اس کی طبیعت ہمیشہ عیب لگانے کی ہے، ہمیشہ بہتان ہی لگانے کی ہے۔ تو بہتان گناہ کبیرہ، عیب لگانا، نسب پر عیب لگانا یا اس کی ذات پر عیب لگانا گناہ کبیرہ۔ چونکہ یہ ساری چیزیں ان حقوق سے متعلق ہیں جن کا بندوں سے تعلق ہے، حقوق العباد۔ اور حقوق العباد ہم جانتے ہیں کہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہ کریں گے۔ حقوق اللہ میں تو اللہ جو چاہے سو کرے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور انشاءاللہ ایمان والوں کو معاف ہی کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق۔ اس کی رحمت بڑی عجیب ہے۔ لیکن حقوق العباد جب تک کہ صاحب حق کا حق ادا نہ کیا جائے یا وہ معاف نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو مسلسل کرتا چلا جائے تو اور زیادہ اس کے اندر قباحت آ جاتی ہے اور برائی آ جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ان گناہوں کے متعلق تفصیل سامنے آ جائے تاکہ امت میں جو ان چیزوں کی کثرت ہیں اللہ معاف فرمائے اور معاف فرمائے۔ عوام کی بات تو دور، خواص بھی مستثنی نہیں ہے۔ مجلس غیبت سے، ہنسی مذاق سے، کسی کی تحقیر اور تذلیل سے، اور اسی لیے ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں وجود میں آ رہی ہے اسی بنیاد پر وجود میں آ رہی ہے۔ صحابہ کی مجلس اس سے پاک تھی،
کوئی کسی کی غیبت، برائی، تحقیر، طنز، طعن، تشنیع کبھی ہو جاتا، فوراً معافی صافی اور دل پاک کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں، اور ہمارے یہاں ہم نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر غیبت۔ ہمارا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ہمزہ کا ترجمہ وہی کیا، پسے پشت عیب نکالے، وہی غیبت۔ غیبت کی تعریف کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے ایسی چیز سے کہ اگر تیری بات اس کو پہنچے تو وہ اسے ناگوار ہو۔ صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز واقعتاً اس میں ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ واقعتاً وہ عیب اور وہ برائی اس میں ہے، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی، لیکن اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، فقد بہتہ، تو تم نے بہتان لگایا، اور بہتان غیبت سے بڑھ کر کے ہے۔ تو غیبت کی تعریف کہ کسی بھائی کا تذکرہ اس طور پر کرنا اس کی عدم موجودگی میں کہ وہ اس کو ناپسند ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے بدن سے ہو۔ مثلا کسی کو کہہ دیا کہ وہ تو کالیا ہے، اور واقعتاً وہ کالا ہے، لیکن ہم نے اس کو کالیا کہا کہ قدم پاکا رنگ پیسہ جائے واپس، رنگ جائے پیسہ واپس، اور واقعتاً وہ ایسا ہے، اور اس کو برا لگا کہ میرے بارے میں فلاں مجلس میں ایسا ذکر ہوا، تو یہ غیبت ہے۔ فی بدنہ، جس کا تعلق اس کے بدن سے ہو، اس کے کپڑے سے اس کا تعلق ہو، فی لبسہ وفی ثوبہ، کہ یار کیا معلوم کیسا کپڑا پہن کر کے آیا تھا، کہ رنگ بھی کچھ اچھا نہیں تھا، نہ کیا معلوم، مثال سمجھانے کے لیے، اور اس کو اس کا ذکر برا معلوم ہوا کہ یار میرے کپڑے کے بارے میں فلاں نے عیب لگایا، جبکہ ویمل کا کپڑا ہے، فلاں میل کا سٹینڈرڈ کمپنی کا کپڑا ہے، کہ گدھے کے آگے زعفران، اس کو کوئی قیمت نہیں ہے میرے کپڑے کی۔ یہ غیبت۔ اس کے اخلاق کے بارے میں، فی خلقہ، تم نے جو ذکر کیا ہے اس کے چارتر، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر کے بارے میں، اس کی چال اچھی نہیں ہے، اس کی نظر اچھی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے ایسے مثال اور جملے دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے میں ان جملوں کو استعمال کر کے بتاتا ہوں کہ یہ غیبت ہے، کہ اس کی آنکھ برابر نہیں، اس کی نظر اچھی نہیں ہے۔ تم کو کیا پتا بھائی؟ اس کی عدم موجودگی میں کہ اس کی نظر اچھی نہیں تھی، یار وہ آیا تھا میرے پاس بیٹھا بھی تھا، لیکن اس کا سوچنا کچھ برا تھا۔ اب کیا معلوم تمہیں اس کے سوچ کے بارے میں، تم اس کے دل و دماغ میں بیٹھ کر کے معلوم کر چکے تھے، تو گویا کہ اس کی سوچ کے بارے میں ہم نے برائی کی، اس کی نگاہ کے بارے میں ہم نے برائی بیان کی، تو یہ بھی غیبت میں، اگر واقعتاً اس کی نگاہ اچھی نہیں ہے تو یہ غیبت ہے، واقعتاً اس کا سوچنا برا تھا تو یہ غیبت ہے، لیکن اس کی نگاہ اچھی تھی، غض بصر، نیچی نگاہ تھی،
اس کی نگاہوں میں عفت کا نور تھا، اور پھر تم نے اس کی نگاہ پر حملہ کیا۔ اس کے تصورات پاکیزہ تھے، ایمانی اور اسلامی تصورات کا حامل تھا، اور تم نے اس کے تصورات پر اور اس کی سوچ کے اوپر حملہ کیا، بہتان ہوگا۔ او فی فعلہ، اس کے کسی فعل کے بارے میں تم نے برائی بیان کی، کوئی ذکر کیا، فلاں وقت تو اس نے کیا تھا نے وہ کھوٹا کیا تھا۔ واقعتاً اگر کھوٹا کیا تھا تو غیبت، لیکن اس نے کھوٹا نہیں کیا تھا تو یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے۔ ان سب باتوں سے خلاصے کے طور پر یہ نکلا کہ غیبت کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، غیبت کا تعلق زبان سے بھی ہے، غیبت کا تعلق اشاروں سے بھی ہے، غیبت کا تعلق لکھنے سے بھی ہے۔ اور غیبت لکھا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے، التصدیق بالغیبت غیبت، غیبت کو سچا سمجھنا یہ بھی غیبت ہے۔ یعنی کسی کی غیبت سن کر کے ہم خاموش رہے، اس کا رد ہم نے نہیں دیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ان صفات والا نہیں ہے جس کا یہ برائی کے طور پر تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ہم خاموش رہے تو یہ خاموشی گویا کہ اس کی بات کو سچ جاننا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین میں سے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، خیبر فتح ہونے کے بعد قیدیوں میں آئی تھی، پھر آپ علیہ السلام سے شادی ہو گئی۔ ان کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت آئیے آپ علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آئی اور مل کر کے پھر واپس گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ یہ پستہ قد تھی تو اشارے سے کہا کہ انہا کذا و کذا، اب جیسا بھی اشارہ کیا ہو پستہ قد کے لیے، ہمارے زمانے کے ویتیا بالشتیان یا کہ اور اسی طرح کے ایسا جیسا بھی اشارہ، لیکن اشارے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اشارہ کیا، وہ پستہ قد ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے وہ جملہ کہا، اشارہ کیا ہے لیکن اس پر آپ علیہ السلام کہ تم نے وہ جملہ کہا کہ اگر اس کو دریا میں ڈال دیا جائے تو سارے دریا کے پانی کو خراب کر دے۔ یہاں ذرا رک کر کے ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہم اپنی بیویوں سے کتنی ایسی باتیں سنتے ہیں اور کتنی باتوں پر ہم ان کی اس طرح سے پکڑ کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے۔ چہیتی بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ لاڈلی ہے، لیکن جہاں شریعت کے خلاف کیا فوراً آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، پھر لاڑ، پھر محبت، پھر پیار، پھر تعلق، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ معاشرہ ہمیں نصیب ہو، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بہوؤں سے، اپنی بیٹیوں سے دن بھر کے تذکرے لوگوں کے سنتے، کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا بند کر دو، بیٹی بند کر دو، ہمارے گھر میں دوسرے کی بات نہیں ہونی چاہیے، الا ماشاء اللہ کوئی پاکیزہ گھرانہ ہو تو۔ اور اسی سے پھر نفاق کی، اختلاف کی، آپسی جھگڑوں کی بنیادیں اٹھتی ہیں اور پھر گھر یہ جہنم کا نمونہ بنتا ہے۔ تو یہ غیبت کی تعریف ہوئی، میں نے کہا نا اشارے سے بھی۔
اور اپنے طلبہ کو میں کہ اساتذہ کی اگر کوئی طالب علم نقل اتارے اور ہنسی مذاق کے لیے نقل اتارے تو یہ بھی غیبت ہے. طلبہ کرتے ہیں جیسے اسٹوڈنٹس اسکول کے کرتے ہیں اپنے پروفیسر کی اور اپنے ٹیچر کی، ویسے یہ بھی طلبہ ہیں. کوئی آسمان سے اترے ہوئے تو تھوڑی ہے کہ وہ فرشتہ صفت ابتدائی سے ہو. اور میں اپنے بچوں سے کہ آگے اور ہوتا ہے جمعرات کو خاص طور پر مجلسیں ہوتی ہے طلبہ میں، اور پھر ایک فلاں استاد کی نقل اتارے، دوسرا فلاں استاد کی نقل اتارے اور مجلسیں گرم ہوتی ہے، یہ غیبت ہے. ہاں اگر ان کے اچھی اوصاف کی نقلیں اتاری جاتی ہے تو یہ غیبت میں نہیں. تو یہ نقلیں اتارنا، میں نے کہا نا کہ اگر ایک پیر سے معذور ہے، یہاں سے سیڑھی اتر رہا انہیں لنگڑا، اس کی ہم نقل کہ دیکھو فلاں صاحب اس طرح اترتے ہیں، یہ بھی غیبت ہے. یہ غیبت کی تعریف ہوئی. امام غزالی علیہ الرحمہ نے غیبت کے اسباب پر بھی ذکر کیا، غیبت کے اسباب کو بھی ذکر کیا ہے کہ غیبت کن چیزوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. سب سے پہلا سبب نقل کیا ہے شفاء المغتاب غیظہ. ایک آدمی جو غیبت کرنے والا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کو غصہ آ رہا ہے تو غیبت کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ بزدلی کی علامت ہے، انتہائی بزدل. اس کے اوپر غصہ آیا نہ غصے کا بدلہ نہیں لے سکتا تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے کہ وہ تو ایسا ہے، چھوڑو نا، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے نا، ایسا نا. تو اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ غیبت کرتا ہے. ایک سبب یہ ہے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. دوسرا سبب مجاملۃ الاقران والرفاق ومشارکتهم عما یخوضون فیہ من الغیبہ. یہ عربی لفظ ہے، اس کو میں اپنے انداز میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. مجلس، رونق مجلس. غیبت کا دوسرا سبب کیا؟ مجلس کو گرمانا، ساتھیوں کو خوش کرنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، واہ واہ، پھر تالیاں پڑے. مجلس میں ذرا ٹھنڈی اڑ جاوے، اگر ٹھٹھڑتے ہو تو ایسے تذکرے کر کے ٹھنڈی اڑ جاوے. ہوتا ہے سخت ٹھنڈی میں بھی ایسے تذکرے میں رات کو 12 بھی بجتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھنڈی نہیں لگتی نا. یہ مجاملۃ الاقران والرفاق ومشارکتہم، ان کو اپنی غیبت میں شریک کر کے ان کو اچھا لگانا، ساتھیوں کو خوش کرنا، یہ غیبت کا دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب سوء ظن، برا گمان کسی کے بارے میں، یہ انسان کو غیبت پر آمادہ کرتا ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ معاشرے میں اتنا تھوڑی تھوڑی باتوں پر شیطان ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے، اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے خلاف کسی کو دیکھا، فوراً سوء ظن، فوراً بدگمانی، اور پھر اس بدگمانی کے نتیجے میں اس کی برائیاں، غیبت. یہ تیسرا سبب ہے. چوتھا سبب اپنے آپ کو بری بتانا اور دوسرے کے اوپر اس عیب کو منسوب کرنا، اپنے کو بچانا. آدمی جب دوسرے کے عیب کو بیان کرے گا تو لا محالہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ بچا ہوا ہے. یبرئ نفسہ وینسب الی غیرہ،
کہ اپنے نفس کو بری بتانے کے لیے، اور جس برائی کو وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ دوسرے کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے، اس کے لیے بھی آدمی غیبت کرتا ہے. کھاتو نہ تین کھاوا دے تو نہ تھی. یبرئ نفسہ وینسب الی غیرہ. ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے. یہ آگے 5واں سبب اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا مرتبے والا بتلانے کے لیے کہ میرا نفس بالکل پاک ہے، صاف ہے. اس کی اپنے آپ کی لوگوں میں ایک ورچسو اور مقام بتلانے کے لیے دوسروں کی برائی بیان کرے گا. حسد کی بنیاد پر بھی کہ لوگ اس کا اچھائیوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، اب اس کو حسد آیا تو اس کی برائیاں بیان کرے گا کہ آپ کا گمان ہوگا لیکن ایسا ہے وہ، تو بھلے آپ نے اس کی اچھائی بیان کی لیکن میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہے. پروف لا کر کے دکھاؤں، خالی اپنی بات کی اہمیت بٹھلانے کے لیے پروف کچھ بھی نہ ہوگا تو لوگوں کے سامنے کسی کا ذکر خیر اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس پر حسد آتا ہے، حسد کی وجہ سے وہ غیبت کرتا ہے. اور 7واں سبب لکھا ہے لوگوں کو حقیر اور ذلیل دوسروں کے سامنے پیش کرنا. یہ غیبت کے اسباب امام غزالی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے غیبت مہلک امراض میں سے ہے، اس لیے اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اور علاج صرف اور صرف علم اور عمل سے ہوگا کہ غیبت کی وعیدوں کو مد نظر رکھا جائے. کیا کیا وعیدیں ہیں، اور پھر ان وعیدوں کا استحضار رکھ کر کے اپنی خواہشات کو دبا کر کے بہت محنت اور مجاہدہ سے اس پر عمل پیرا ہو تو ہی غیبت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. علم ہے سب کچھ لیکن خواہشات کو دباتا نہیں ہے، عمل پر نہیں آتا تو غیبت سے نہیں بچے گا. اس کا استحضار کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں اس کا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہی اسے عزت دینے والے ہیں اور ذلت دینے والے ہیں. میری غیبت کی بنیاد پر اس کی عزتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں اور وہ ذلیل ہونے والا نہیں ہے. اس کا استحضار. اگر میں غیبت کروں گا میرے اعمال حسنہ اس کو مل جائیں گے، اس کی برائیاں مجھے لینی پڑے گی. اگر میں غیبت کروں گا غیبت کے بارے میں سخت عذابات ہیں، اس کا استحضار رکھ کر کے عمل کرے گا تو اس صورت میں غیبت سے بچ پائے گا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی صراحتاً ممانعت فرمائی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ ایک دوسرے کی غیبت کوئی نہ کرے. دیکھیے صاف طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ صرف مسلمان کی غیبت ناجائز ہو ایسا نہیں ہے، کسی بھی انسان کی، غیر مسلم کی بھی غیبت جائز نہیں ہے. تو مسلمان کے اندر تو اور اشدیت آ جائے گی.
مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ بیت اللہ کی عظمت پر حملہ کرنے والے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ سورہ فیل میں ہم نے سن لیا کہ صرف ارادہ کیا تھا بیت اللہ کی عظمت کے ختم کرنے کا، اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ تو اگر کوئی مسلمان کی عظمت اور مسلمان کی عزت اور مسلمان کے مقام کو رفع کرنے اور دفع کرنے اور اس کو گرانے کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ کیسے اسے برداشت کریں گے؟ اور انتہائی کراہت، انتہائی نفرت اور گھناؤنا یہ عمل ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو یہ انسان کا گوشت کھانا جائز نہیں، ایک بات، پھر بھائی ہو کون کھائے گا؟ پھر وہ بھائی مردار ہو، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ اور پھر خود اللہ نے فرمایا اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ کوئی مردار کا گوشت کھائے تو دنیا ساری اس کے اوپر تچھ کرے گی، اگر بس چلے گا تو معاشرے سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، بس چلے گا تو اس کے اوپر قانون کے سہارے اس کے اوپر سزائیں نافذ کروائی جائے گی، لیکن غیبت کرنے والے کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ نفرت پیدا کروانے کے لیے، غیبت ایک ایسا گھناؤنا فعل ہے کہ اس سے نفرت ہونی چاہیے جیسے تم کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے نفرت۔ اس کی ایک مثال پیش کی ہے علماء نے، اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے کر کے واپس لے لے، ہدیہ دے کر کے واپس لے لے، تو اس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں ارشاد فرمائی ہے، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیہ۔ کبھی دیکھا نہ ہو تو دیکھ لئیو، نے دیکھا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا، میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ کتا جب بہت کھاتا ہے نا حد سے زیادہ تو پھر وہ وامٹ کرتا ہے، قے کرتا ہے، اور قے کرنے کے بعد تھوڑا ہٹ کر کے دور جا کر کے بیٹھے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے اسی قے کو چاٹے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے اس کتے کا یہ فعل انتہائی گھناؤنا ہے، نفرت والا ہے، خود اپنی بلغمج خالی اتار جاتے ہیں تو لوگ کتنا ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ بلغم تو پاک ہے اور قے تو ناپاک ہے۔ اگر کوئی قے اتار جاوے تو اور اتاری نان باہر نکالیں پھر اس کو کوئی چاٹ لیوے تو ہدیہ دے کر کے واپس لینے والا بھی ایسا ہی ہے کہ لاؤ بھائی میرا ہدیہ واپس، لسٹ بنتا ہے، پورا لسٹ بنتا ہے، دے دینے کے بعد واپس لینے کے۔ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، واللہ اعلم۔ اور یاد رکھو، شوہر بیوی کو دے، بیوی شوہر کو دے، اس کے لیے تو واپس لینا جائز ہی نہیں۔ ایک مرتبہ دے دیا گفٹ، ہدیہ، شوہر نے بیوی کو دے دیا کہ میری بیوی کی برتھ ڈے ہے، کار دینے کی ہے، مرسیڈیز دیتے ہیں لوگ، اس لیے مثال سے سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ تو اب مرسیڈیز واپس نہیں لے سکتے ہیں، ہدیہ دے دیا اب واپس نہیں لے سکتے،
اللہ نہ کرے جدائی کی نوبت آئی، اب لسٹ میں مرسیڈیز بھی لکھتے ہیں۔ بیوی نے اپنے شوہر کو دے دیا، اب اللہ نہ کرے واپس نہیں لے سکتے، کسی بھی حال میں نہیں۔ فقہ کے مختلف ہے کہ کن صورتوں میں واپس لینا جائز ہے اور کن صورتوں میں واپس لینا جائز نہیں ہے، اس کی فقہاء نے مستقل تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن جہاں لینا جائز ہے وہاں لیتا بھی ہے تو یہ اچھا فعل نہیں ہے، شریفوں کا فعل نہیں ہے، وہ کتوں کا فعل ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں میں نفرت بٹھانے کے لیے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے حجۃ الوداع کے خطبے بڑی شان کے، ہر خطبہ، لیکن چونکہ حجۃ الوداع میں آپ کو اپنی وفات کے وقت کا قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیا گیا تھا، اب جو بھی آپ خطبہ دیتے تھے اس میں نرالی شان جامعیت کی، پورے دین کا نچوڑ آپ صحابہ کرام کے سامنے رکھتے تھے۔ من جملہ خطبوں میں سے آپ نے ایک موقع پر حجۃ الوداع میں مینا میں خطبہ دیا۔ مینا میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ چونکہ مینا اور مکہ معظمہ قریب ہے، اب آج تو دونوں کی حدیں وابستہ ہو ہی چکی ہے، مینا مکہ معظمہ میں داخل ہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، یہ سمجھتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ اس شہر کا نام بدل دیا جائے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ مکہ معظمہ حرم محترم نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں، مکہ معظمہ جو حرمت والا لیلاف قریش میں آیا تھا، جہاں امن و امان، باپ کا قاتل بھی اگر حدود حرم میں آ جاتا ہے اس کو قتل کرنا قصاص کے طور پر بھی جائز نہیں ہے، اتنا امن والا۔ وہاں کے شکاری جانوروں کو بھی امن مل جاتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہی صحابہ نے پھر اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے پھر فرمایا کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور، ذو الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، تعظیم والے مہینے۔ ان مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جنگ نہیں ہوتی تھی، قتال نہیں ہوتا تھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حرمت والے مہینے ذو الحجہ۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ مینا میں 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا تھا، پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کہا ضرور، یعنی قربانی کا دن، جو ایک احترام والا دن۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جیسے تمہارا یہ دین احترام والا، جیسے تمہارا یہ مہینہ ہے احترام والا، اور جیسے تمہارا یہ شہر احترام والا، اسی طریقے سے تمہارے آپس کے خون، تمہارے آپس کے اموال اور تمہاری آپس کی عزتیں بھی قابل احترام ہیں۔ اور آج غیبت کر کے ہم لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ کل المسلم حرام دمہ عرضہ ومالہ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ہر مسلمان پر ہر مسلمان کا خون اور مال اور اس کی عزت قابل احترام ہے۔ یہ غیبت کر کے
ہم اس حدیث کے صاف طور پر خلاف کر رہے ہیں۔ اس کی وعیدیں ابن کثیر علیہ الرحمہ نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے وہ لوگ جن کی زبانوں پر ایمان ہے دل میں ایمان نہیں ہے، لا تغتابوا المسلمین، کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ منافقین کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ منافق وہی کہ دلوں میں ایمان نہیں، صرف زبان پر کلمہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور تم ان کے عیوب کے تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ غیبت کرنے والا تاک میں رہتا ہے کہ کچھ موقع مل جائے نہ فوراً اس کو ہوا دینا شروع کر دوں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کے عیوب کے تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَتَهُ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ جو کسی مسلمان کے عیب کے تلاش کرنے کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا، اور اللہ جس کے عیب کو تلاش کرے گا یفضحہ، بعض روایت میں فی بیتہ، اور بعض روایت میں ولو فی جوف رحلہ، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو، اگرچہ وہ اپنے کجاوے میں ہو، اپنے ڈیرے میں ہو، پھر بھی اللہ اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے کون رسوا کرنے سے بچا سکتے۔ تو سیدھا در پردہ اس کا یہ مطلب نکلا کہ مسلمان کی عیب جوئی، مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا اپنی رسوائی کو مستلزم ہے، اور رسوائی یقینی ہے۔ آج مسلمان رسوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کر کے اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں، اس حدیث کے پیش نظر اللہ مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذلت کے اسباب تعلیم نہ ہونا ہے، ذلت کے اسباب مال نہ ہونا ہے، ذلت کے اسباب مادیت کا نہ ہونا ہے، کہ دیکھو یہ لون، سرکاری لون لے کر کے انہوں نے فیکٹریاں ڈال دی، نہ مسلمان یہ مولوی لوگ کہ بیاج ہے، نہ ناجائز ہے، نہ مناج کرتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے پڑے ہوئے۔ یہ ہے اصل میں رسوائی کے اسباب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر کے گئے ہیں، اور ہمارا پورا معاشرہ اس میں کھدبدتا ہے۔ یفضح فی بیتہ وفی روایت ولو فی جوف رحلہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رکھ دیں گے، گھر میں ہو تو بھی، اور اپنے کجاوے اور اپنے ڈیرے میں ہو تو بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر مزید چلیں گے، وقت تو ہو گیا ہے، تو تھوڑا میں یہ جو میں نے بتایا اس کو تھوڑا تفصیل سے نقل، ہر ایک کے اسباب۔ ابھی یہ باقی ہے کہ غیبت کہاں کرنا جائز ہے، غیبت کی اجازت بھی ہے، وہ بھی مواقع آئیں گے، اور وہ بھی نصوص اور دلائل سے ثابت کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان موقع پر غیبت کرنا جائز ہے۔ عام حالات میں غیبت کرنا ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، مواقع آئیں گے، انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے اللہ اپنے فضل سے جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب غیبت کے مہلک مرض میں مبتلا ہے اپنے فضل سے غیبت سے ہمیں کلی طور پر نجات عطا فرما ہمارے پورے معاشرے کو اس مہلک بیماری سے اور گناہ سے نجات عطا فرما اے اللہ آپ جو چاہے سو کر سکتے ہیں اے اللہ پاکیزہ صحابہ کرام کے یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا ہمیں صفات صحابیت نصیب فرما صحابہ کی صفت پر ہمیں اے اللہ زندہ فرما وجود عطا فرما اور موت تک صفات صحابہ پر قائم فرما مدنی معاشرہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہم آج آپ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں دل میں ندامت ہے آئندہ نہ کریں گے کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے اے اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ اگر ہو جائے گناہ فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس پر استقامت نصیب فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما حالات درست فرما اے اللہ حالات درست فرما اے اللہ حالات درست فرما خصوصاً ہمارے صوبے میں اور ملک میں اے اللہ جو باطل طاقتیں ابھر رہی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنی قدرت سے ختم فرما مغلوب فرما شکست فاش نصیب فرما دوبارہ موقع نصیب نہ فرما اے اللہ چونکہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے ہمیں اپنے اسلام اور اعمال کی فکر ہے ہمیں اپنے دین کے شاعر کی فکر ہے اور اے اللہ ہم ایمان اور اسلام اور اعمال کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے مادیت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اب صرف اور صرف آپ کی رحمت کے سہارے ہم جی رہے ہیں دعا ہمارے پاس ہتھیار ہے اے اللہ ہم اپنے ایمان اور اعمال اور اپنے اہل و عیال اور قیامت تک کی نسلوں کی فکر کے لیے آپ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ان کو ختم فرما ان کو ختم فرما انہیں مغلوب فرما شکست فاش نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کی مدد فرما حفاظت فرما مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما ایک اور نیک بنا اے اللہ
آپ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام اور اعمال کی حفاظت کرنے میں جو ہمارے معین اور مددگار ہو ایسوں کو حکمراں بنا۔ اے اللہ ایسوں کو حکمراں بنا، ایسوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔